الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اپنے مقدس گھر میں جمع کیا۔ اس پہ ہم لوگ جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ بچے اور بچیوں کا اسلامی تعلیمات کا مقابلہ ہوا۔ ان طلباء اور طالبات نے جس ہمت اور جرأت کے ساتھ مائک پہ آ کر کے اپنے سوالات کے جوابات دیے ہیں، یہ سب بچے قابل مبارکباد ہیں۔ اسٹیج پہ کھڑا ہونا، مائک کے سامنے بولنا، یہ خود بہت دل گردے کی بات ہے، اور جو بچہ آج یہاں کھڑا ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب رہے گا۔ تو ہم اپنے تمام بچوں کو اور بچیوں کو سب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ان بچوں نے بہت ہی اچھی تیاری کی تھی اور بڑی ہمت سے جوابات دیے۔ ان کے گارجین کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ان حضرات نے، ان کے والدین نے، ان کی والدہ، ان کے ماں باپ نے ان کو کام دھندے میں نہیں لگایا، گھر کے برتن اور جھاڑو کرنے میں نہیں لگایا، بلکہ ان کو ان کے قیمتی وقت کو ان کی تعلیم کے لیے چھوڑ دیا اور ان کو مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں تعلیم کی غرض سے بھیجا۔ اس پہ ہم محلے کے تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے بچوں کے اس مرحلے کو، بچپن کو صحیح کام میں صرف کیا۔ ورنہ ہمارے مسلم معاشروں کا حال یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں بڑی ہو جاتی ہے، نہ ان کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ سلام کرنے آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، اور جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو کسی طریقے سے استانیہ فوقانیہ مولوی کرایا جاتا ہے تاکہ ڈگری ہو جائے اور سسرال والے کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اگر یہ بچے جو آج یہاں پڑھ رہے ہیں، اگر سال 2 سال اسی طریقے سے یہ پڑھتے رہیں تو یہ استانیہ فوقانیہ مولوی کریں کہ نہ کریں، لیکن کسی مولوی سے کم نہیں رہیں گے۔ ان کے پاس کوئی ڈگری ہو کہ نہ ہو، کوئی سند ہو کہ نہ ہو، کسی سند والے سے یہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور جن کے گھر میں جو بچہ آئے گا 20 سال، 25 سال، 50 سال بعد، ان کی یہ تربیت کر پائیں گے، ان کو یہ دین سکھا سکیں گے، ان کو یہ قرآن پڑھا سکیں گے، ان کو وہ اردو، اسلامیات، فرائض، واجبات، دین کی بنیادی چیزیں بتا سکیں گے۔ تو آج جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس طریقے سے دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر ہم لوگوں کو ہمارے بڑوں نے نہیں پڑھایا ہوتا، نہیں سکھایا ہوتا، تو آج ہم لوگ بھی نہیں جانتے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں۔ تو یہ سب بچے قابل مبارکباد، اور ان کے گارجین، ان کی مائیں، ان کے باپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو اور ہمت عطا فرمائے کہ یہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلا سکیں۔
اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں ہمارے محترم غلام مصطفیٰ صاحب، جنہوں نے صرف اپنے گھر کو نہیں پڑھایا، ان کے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، 5 بچے پڑھے لکھے ہیں، 2 کو حافظ بنایا، عالم بنایا۔ جب کسی گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں تو آج کے ڈیٹ میں ایک سوچ اور ہے کہ ہمارا گھر پڑھ لیا، گاؤں سے کیا مطلب، محلے سے کیا مطلب، دنیا کیا کرے اس سے ہم کو کیا مطلب۔ لیکن غلام مصطفیٰ صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھوایا، صبر کیا، تعلیم پہ خرچ کیا، اور اس کے بعد ان بچوں نے پورے محلے کی تعلیم کا انتظام کیا، پورے گاؤں کی تعلیم کا انتظام کیا کہ گاؤں کے بچے اور بچیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہوں، گاؤں کا ماحول چینج ہو جائے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے مسجد بنائی کہ جس محلے میں مسجد بن جاتی ہے اس محلے میں نمازی آٹومیٹک ہو جاتے ہیں، جس محلے میں مکتب ہو جاتا ہے اس محلے میں لوگ دین کی تعلیم موٹی موٹی بنیادی بات خود بخود جان جاتے ہیں۔ کتنا بھاگیے گا، جب یہاں پروگرام ہوگا، یہاں کی باتیں آپ کے کان میں پہنچے گی تو ایسی آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ جب لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے تو خود بخود بہت ساری چیزیں وہ سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو انسان کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے، کچھ چیزوں کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور کچھ چیزیں معاشرے سے خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو قابل مبارکباد ہیں حضرت مولانا حافظ و قاری عارف صاحب اور حضرت مولانا حافظ و قاری مولانا ثاقب علیمی صاحب، کہ ان حضرات نے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا منصوبہ لگایا، اور ان کے والد گرامی نے ہمت سے اس مسجد کی تعمیر کروائی، اس کا افتتاح کروایا، اور یہاں اس محلے میں رونق بحال ہو گئی۔ تو ہم پورے محلے والے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی مدد کرتے رہے، لگے رہے، ان سبھی کو میں خصوصیت کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مزید دین کے کام میں توفیق عطا فرمائے، اور اس محلے کی رونق کو اور بڑھائے، اور ہمارے ان نونہال بچے اور بچیوں کو دین کی صحیح تعلیم سے آراستہ کر دے، تاکہ ان کی نسل جب آئے تو فخر کر سکے کہ میرے والدین، میرے ماں باپ پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بہت مختصر گفتگو کروں گا، توجہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ سر سے پاؤں تک اتنی چیزیں ہیں ہمارے جسم میں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر اس کا ہم شکر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ان چیزوں پہ اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ دنیا میں طرح طرح کی چیزیں ہم کو کھانے پینے کی دی، استعمال کرنے کی دی، زمین بنایا، آسمان بنایا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ لیکن جب اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو اس بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم پہ احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔
معلوم یہ ہوا کہ رسول کا آنا، نبی کی ذات کا ہونا ہمارے درمیان، انسانوں کے لیے اللہ کا یہ بھیجنا اپنے نبی کو، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، غیر معمولی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس نعمت کے اظہار کے لیے فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، تمہیں میں سے تمہارے درمیان یعنی انسان کو رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ نے رسول کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کو تم جب دیکھو گے کھاتے ہوئے تو کھانا آ جائے گا، پیتے ہوئے تو پینا آ جائے گا، بال بچوں میں دیکھو گے تو بال بچوں میں تم کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، شادی ویواہ کرتے دیکھو گے تو شادی ویواہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، لین دین تجارت کرتے دیکھو گے تو تم کو تجارت کرنے کا شعور آ جائے گا۔ جب تم اپنے نبی کو دیکھو گے تو تم کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، جب تم اپنے نبی کو سنو گے تو تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور رب کی بندگی کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو نبی بنایا تاکہ انسان کمال تک پہنچ جائے، انسان کو انسان ہونے کا شعور مل جائے، انسان کو آدمی بننے کا طریقہ مل جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ رسول تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، نشانیاں تلاوت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پتہ بتاتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں، ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تم کو تمہارا رب معلوم ہو جاتا ہے۔ تم غور کرو گے ان کی باتوں پہ تو تم کو اپنے رب حقیقی کا پتہ مل جائے گا کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو زندگی دی، جو اس دنیا کو قائم کر رکھا ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک و خالق ہے، اور اسی کی بارگاہ میں جانا۔ اگر تم غور کرو گے رسول کی باتوں پر تو تم کو اپنے رب کا پتہ مل جائے گا۔ تو وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہارے درمیان اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہیں پہ بس نہیں کرتے، اللہ رب العزت کا یہ بھیجا ہوا نبی، بھیجا ہوا پیغمبر انسانوں کے قلوب کو ستھرا کرتے ہیں، بغض سے، حسد سے، عداوت سے، غیبت سے، دنیا بھر کے قلبی امراض سے اللہ کے رسول پاک کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، اور ستھرا کر کے چھوڑ نہیں دیتے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کر دیتے ہیں، اس لائق بنا دیتے ہیں کہ تم صرف ایک انسان بن کے زندگی مت گزارو بلکہ انسانوں کی رہنمائی کر سکو۔ تم دنیا میں خود اچھے صرف بن کے مت جیو بلکہ اچھائی کے علم بردار بن جاؤ، دنیا والوں کو تم سے اچھائی ملنے لگے، تم سے بھلائی ملنے لگے، تم سے امن اور شانتی ملنے لگے، دنیا کا فتنہ فساد تم سے دور ہونے لگے، تم جدھر سے گزرو ادھر محبت کی فضا قائم ہو جائے، تم جس کے ساتھ بیٹھ جاؤ وہ اس کا دل تم سے خوش ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، تو تم اس لائق بن جاؤ۔ اور یہ کون بناتے ہیں ہم کو؟ اللہ کے رسول بناتے ہیں، اللہ کے رسول بناتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ تم لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، نبی کے آنے کے پہلے اگرچہ تم بھٹک رہے تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، راہ راست پہ نہیں تھے، بھٹک رہے تھے، جس کو جیسے چاہتا تھا اسے اپنی زندگی گزار لیتا تھا، جب چاہا کسی کا حق مار لیا، جب چاہا کسی پہ ظلم کر لیا، جب چاہا جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پہن لیا، جو چاہا پی لیا، کوئی طریقہ کوئی شعور زندگی کا نہیں تھا۔ لیکن نبی جب آ گئے تو تم کو جینے کا شعور بھی عطا کیا، سماج میں رہنے کا طریقہ بھی عطا کیا، اپنے مالک و خالق کی عبادت کا طریقہ بھی دیا،
تم کو جینے کا شعور بھی دیا، تم ہر جگہ کمال تک پہنچ گئے، تم اچھے انسان بھی بن گئے، اچھے سماجی انسان بھی بن گئے، تم اچھے اللہ والے بھی بن گئے، اللہ کی معرفت بھی تم کو حاصل ہو گئی، اور تم کو سماج کی قدر و قیمت بھی معلوم ہو گئی۔ تو یہ شعور کس نے دیا ہم کو؟ رسول اللہ نے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، اب کوئی رسول کے بعد، رسول نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اب کیا ہوا؟ نبی کے بعد نبی کے نائبین کا ایک سلسلہ چلا، علماء کا، صوفیاء کا، عارفین کا، سالکین کا، جس میں غوث و قطب ہوئے، ابدال عارفین ہوئے، مومنین صالحین ہوئے، دعات ہوئے، واعظین ہوئے، خطبہ ہوئے، نقبہ ہوئے، مقررین ہوئے، ائمہ ہوئے، مدرسین ہوئے، معلمین ہوئے، یہ سب نبی کے بعد ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اس میں کچھ اچھے بھی ہوئے، اور اب اس میں کچھ اچھے بھی ہوئے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ رکا نہیں، دین اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، اس کی اشاعت کا کام اور اس کا فریضہ انجام پاتا رہا۔ نبی کے نائبین اس کام کو انجام دیتے رہے اور دیتے رہیں گے، جس میں غوث و قطب، ابدال، عارفین، سالکین، مومنین، صالحین، دعات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دعات کے پردے میں ہوں گے، علماء کے بھیس میں ہوں گے، محدثین کے لباس میں ہوں گے، منبر و محراب پہ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ دین کی حمایت میں نہیں، امت کی فلاح میں نہیں، بلکہ امت کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہوں گے، امت کو جوڑنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ وہ توڑنے والے بھی ہوں گے، تو کچھ وہ لوگ ہوں گے جو امت کو فتنے میں ڈالیں گے، فساد میں ڈالیں گے، آپس میں لڑیں گے، بغض، حسد، عداوت، نفرت پھیلائیں گے۔ ایسے لوگ بھی اس امت میں آئیں گے، رہیں گے۔ اب جب ایسے لوگ آ جائیں جو آپ کو آپ کے رب سے توڑ دے، آپ کو آپ کے بھائی سے جدا کر دے، آپ کے محلے کو بانٹ دے، مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرا دے، تو ایسے لوگوں سے آپ پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے، اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے، جو لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرنے کی باتیں کریں۔ ایسے لوگوں کا آپ احترام کیجیے، جو آپ کی نسل کی تعلیم کی باتیں کریں، آپ کے بچے اور بچیوں کو تربیت و تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کریں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، ایسے لوگوں کی مدد کیجیے، اور جو لوگ آپ کی نسل کو جاہل رکھنے کی باتیں کریں، جاہل رکھنے کا عمل کریں، آپ کے بچوں کو تعلیم سے دور کریں، تربیت سے دور کریں، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے تعلیم کا۔ یہ دین تعلیم کی سب سے زیادہ اہمیت کا پرچارک دین ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ جنگ بدر کے قیدی آئے تو آپ نے فرمایا کہ جو اس میں پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں تو وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ کیا ان لوگوں نے حدیث پڑھایا تھا؟ کیا ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی؟ کیا ان لوگوں نے اسلام کی تعلیمات دی تھی مسلم بچوں کو؟ نہیں، وہ تو خود ہی مسلمان نہیں تھے، تو وہ اسلام کی تعلیم کیا دیتے؟ وہ تو خود ہی قرآن کو نہیں مانتے تھے، تو وہ قرآن کی تعلیم کیا دیتے؟ وہ خود ہی رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو رسول اللہ کے اقوال کی تعلیم اپنے مسلم بچوں کو وہ کیا دیتے؟ جو بھی تعلیم وہ جانتے تھے، جو لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے، اس کو رسول اللہ نے ان سے حاصل کیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مسلم بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ کرایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر علم کہیں سے ملے تو لے لیا جائے، علم
کہیں سے ملے تو اس کو لینا چاہیے، کیونکہ علم مومن کا خزانہ ہے، مومن کی دولت ہے، مومن کا سرمایہ ہے، جہاں سے ملے گا اس کو ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی، اس میں اقرا کا لفظ آتا ہے، پڑھو۔ آج مسلم معاشرہ پڑھنے سے بھاگ رہا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ اقرا فرما رہا ہے، پہلی آیت آ رہی ہے تعلیم کے حوالے سے، پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک وہ شخص جو اللہ اور اس کے دین کی معرفت رکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، تقوی بھی ہے، اس کا تفقہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، ایسا شخص شیطان پہ ہزار اس عابدوں سے بھاری ہے جو عابد علم نہیں رکھتے، عبادت گزار تو ہیں لیکن علم سے خالی ہیں۔ تو فقیہ وہ جو عامل ہو، عالم ہو اور عامل ہو، تو وہ شیطان پہ بھاری ہے۔ تو علماء کی فضیلتیں آئی ہیں، اہل تقوی کی فضیلتیں آئی ہیں، علم کی اہمیت کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے، بچوں آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول، بولو زور سے، آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے، بھوکے رہیں گے لیکن دین کی تعلیم حاصل کریں گے، مکتب جائیں گے، گھر والے نہ آنے دیں تو ان کو سمجھائیں گے کہ ہم کو تعلیم کا وقت ہے، ہماری عمر تعلیم کے لیے ہے، یہ ہم کو تعلیم سے آپ آراستہ کیجیے۔ جو عمر پڑھنے کی ہے وہ عمر پڑھائی میں لگنی چاہیے، تعلیم میں لگنی چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بچی ہوں۔ جو عمر تعلیم کی ہے، 4 سال 5 سال کا بچہ پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر ہمارے گھر کے بچے 4 سال کے ہو جائیں تو ان بچوں کو ہم اسکول، مدرسہ، مکتب بھیجنا شروع کر دیں، اور 20 سال 25 سال کی عمر تک اس کو پڑھنے دیں۔ اگر وہ پڑھائی میں لگا رہے گا تو ناکام نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں ہو سکتا، بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی کیسے بے روزگار ہو سکتا ہے جناب، جب اس دنیا میں بے پڑھا لکھا آدمی، جاہل آدمی بے روزگار نہیں دکھتا۔ جاہل آدمی بھی اتنا کما لیتا ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتا ہے، تو پڑھا لکھا آدمی کیسے بے روزگار ہو سکتا ہے؟ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی اگر ہل بھی چلاتا ہے نا تو اس کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی اگر کدال بھی چلائے گا تو وہ طریقے سے چلائے گا۔ اس لیے بچوں کو ہم تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ ہر حال میں ہمارے معاشرے میں تعلیم عام ہونی چاہیے۔ پہلی بات کہ تعلیم عام ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، دین کی موٹی موٹی باتیں ہم لوگ جو جانتے ہیں اس پہ ہم خود عمل کریں تاکہ ہمارے بچے بھی عمل شروع کر دیں۔ کسی مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا کار ثواب ہے؟ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، نماز پڑھنے لگیں، شراب چھوڑ دیں، سچ بولنے لگیں، جھوٹ سے باز آ جائیں، ہمارا معاشرہ ستھرا ہو جائے۔ کسی مولوی صاحب کے بتانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہم سب خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادا سے اسلام ملا ہمیں، اور جب مکتب میں پڑھ رہے تھے ہم سب تو ہم لوگوں نے کلمہ یاد کیا تھا جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارے سب بچوں کو یاد ہے یہ کلمہ؟ بچوں یاد ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
سب کو یاد ہے، اور ہم لوگ بھی جب مکتب میں گئے تھے تو ہم لوگوں کو بھی یاد کرایا گیا تھا۔ جو یہ بیسک چیز ہے یاد ہے، اب اس کو سمجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے اسما میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسما میں، افعال میں شرکت نہیں کر سکتا، شرکت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تنہا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اسی نے چاہا تو یہ دنیا بنی، اور وہی چاہے گا تو مٹ جائے گی۔ اس نے چاہا تو ہم لوگ آج یہاں موجود ہیں، وہ چاہے گا تو ہم سب میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب اسی کی بارگاہ میں دینا ہے۔ وہ مالک حقیقی، وہ چاہتا ہے تو ہم کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ پانی ہماری پیاس بجھا دیتا ہے، یہ وہ چاہتا ہے تو یہ کھانا ہماری بھوک مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو سمندر پی جائے، پیاس نہیں بجھ سکتی، کھانا نہیں، آپ دیکھ پورا لنگر کھا جائیے، آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ ایک بیماری ہوتی ہے کہ آدمی جتنا پانی پیے پیاس نہیں جاتی، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ اس نے نہیں چاہا تو پیاس نہیں بجھی۔ پانی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ پیاس بجھا دے، آگ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو جلا دے۔ اگر آگ میں طاقت ہوتی جلانے کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہوتے، پانی میں طاقت ہوتی ڈبانے کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈوب چکے ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج ڈوب چکی ہوتی۔ تو پانی میں اگر چھری میں طاقت ہوتی کاٹ دینے کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ چکی ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ پانی ہو کہ آگ ہو کہ چھری ہو، اللہ جب چاہتا ہے تبھی یہ کام کرتے ہیں، جب نہیں چاہتا تو نہیں کرتے۔ یہی آگ حضرت ابراہیم پہ گلزار ہو جاتی ہے، یہی پانی حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بن جاتا ہے، یہی پانی حضرت یوسف کے لیے محافظ بن جاتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ پانی میں ڈبانے کی طاقت عطا کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو آگ میں جلانے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو چھری کاٹنے لگتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ گلزار ہو جائے اور پانی پل بن جائے۔ تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتی، آمنت باللہ وملائکتی، اور میں نے ایمان لایا کس پر؟ فرشتوں پر۔ فرشتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا وہ ہے اور ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، وہ نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے بیوی ہوتے ہیں، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ ہماری طرح گناہ میں نہیں مبتلا ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اور میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ تیسری چیز کیا ہے بچوں؟ اللہ کی کتابیں، جتنی کتابیں اب تک کہ اللہ نے نازل کی ان تمام کتابوں پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ان کتابوں میں جو بات اللہ نے فرمائی تھی وہ سب برحق ہے، ان میں کچھ کتابیں وہ ہیں جو بدل دی گئی، اور کچھ کتاب، آخری کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ بھی اگر تبدیلی چاہے، بدلاؤ چاہے تو بدل نہیں سکتے، قرآن کا ایک حرف بھی کبھی نہیں بدل سکتے۔ تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جتنی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ کتابیں برحق ہیں، اللہ کا کلام برحق ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور ہم سب ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان تمام رسولوں پہ، نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔
انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ نے ان کو تصرف دیا، اللہ نے ان کو اختیار دیا، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے۔ اللہ کے عطا کردہ طاقت سے، قوت سے، تصرف سے وہ اس مقام پہ ہیں جس مقام پہ کوئی دوسرا آدمی کبھی نہیں پہنچ سکتا، غیر نبی کبھی نہیں نبی کے مقام کو پہنچ سکتا۔ تو نبیوں کی بڑی عظمت ہے اللہ کی عطا سے۔ تو ہم ایمان لائیں نبیوں پر۔ تو کئی چیزیں ہو گئی میرے بچوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے اس میں؟ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ نے چاہا تو دنیا بن گئی، اور جب چاہے گا تو مٹ جائے گی۔ ابھی آپ نے بچوں سے بھی سنا کہ آخرت کسے کہتے ہیں؟ تو آخرت کیا ہے کہ جب اللہ چاہے گا دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور ہر آدمی کو کیے کا بدلہ اور حساب و کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ چار دنیا ہے۔ کئے دنیا ہے میرے بچوں؟ کئے دنیا ہے؟ چار دنیا ہے۔ عالم ارواح، عالم عمل، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ روح کی دنیا جہاں ہم سب تھے کبھی، اور ابھی بھی بہت ارواح ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بے قراری کا اظہار کیا، عرض کیا مولا تو ہی میرا رب ہے، اور سب نے اپنی اضطراب کا اظہار کیا کہ اے اللہ تو بھیج تو دے دنیا میں، تیری وہ بندگی کروں گا، تیری وہ عبادت کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ہماری روحوں کو اس 5 فٹ کے قید خانے میں ڈال کر اس دنیا میں اتار دیا، تو پیٹ کی، آنکھ کی، کان کی، زبان کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، سب کی خواہشوں نے اس کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا۔ اتنا غلبہ ہوا اس جسم کا، اس روح پہ اتنا غلبہ ہوا، اتنا غلبہ ہوا کہ اس روح نے جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں وہ بھول گئی، وہ روح بھول گئی۔ اب اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، صالحین کو بھیجا، مومنین کو بھیجا، علماء کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ بندوں کو اس کے عالم ارواح کے وعدے یاد دلائے جائے، تاکہ یہ بندہ اس قید خانے میں رہ کے بھی اپنے رب کو فراموش نہ کرے۔ اگر ہم نے اپنے اس جسم میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اپنے رب کی باتوں کو بھلا دیا تو ناکام ہیں۔ تو عالم ارواح ایک دنیا جہاں ہم سب تھے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں۔ عالم عمل دوسری دنیا جہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سے پہلے بہت لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اور بہت لوگ ہمارے بعد آئیں گے۔ تو عالم عمل یہ دوسری دنیا ہے جو سب سے چھوٹی دنیا ہے۔ 30 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال، 100 سال سے زیادہ نہیں ہے اب کسی کی، 100 سال سے زیادہ کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ 100 سال کوئی چلا جائے، ارے بہت جائے گا تو 150 سال چلے جائیں گے ہم اور آپ، لیکن جانا تو ہے۔ اس کے بعد بھی یہ چھوٹی زندگی ہے، یہ زندگی جس میں ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ چھوٹی زندگی ہے، سب سے مختصر زندگی ہے۔ اور تیسری دنیا، اور یہی زندگی اصل ہے، یہی اہم ہے، یہی مین ہے۔ یہاں جتنا ہم کریں گے وہی پائیں گے، قبر میں بھی وہی پائیں گے، آخرت میں بھی۔ اور اگر یہاں اگر نہیں کیا، چوک گئے، تو پھر باری آنے والی نہیں ہے، پھر آپ کو موقع ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں کہ بندے اس دن کہیں گے قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھ کر کہ مولا ایک بار دنیا میں جانے کا موقع دے، تو تجھ کو ہم فراموش نہیں کریں گے، تیری عبادت کریں گے اور تیری فرما برداری کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اب موقع نہیں ملنے والا، اب دنیا میں موقع ملنے والا نہیں۔ تو یہ زندگی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی جتنی بچی ہے اس کو کیلکولیٹ کر لے، جس کی جتنی بچی ہے کیلکولیٹ کر لے، اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح جگہ پہ خرچ کیا تو اس زندگی کی کامیابی آخرت کی کامیابی بن جائے گی،
اس زندگی کی اچھائی آخرت کی اچھائی بن جائے گی۔ اور اگر یہاں ہم نے اچھائی نہیں کیا تو میرے بھائی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں کوئی بڑا اضافہ ہو جائے ایسا نہیں ہے، چھوٹے موٹے تو تحائف ملیں گے، تبرکات تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن تبرکات سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہو تو شیرنی سے پیٹ بھرے گا؟ تو یہ آپ 10واں 20واں 40واں جو ہمارے بچے ہمارے بعد کریں گے، یہ تبرک ہے، شیرنی ہے، اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، کچھ فائدہ ضرور ملے گا، قبر میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا، لیکن اگر اپنا ہی عمل درست نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں صرف ہمارے لیے کافی نہیں بنیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی جو چیز ہو اس کا بھی فائدہ ملے تو پہلے آپ اپنی زندگی میں جو موقع ہم کو ملا ہے اس کو تو صحیح استعمال کر لیں، اس کا تو استعمال صحیح کر لیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر لیا تو اب تیسری دنیا شروع ہوگی مرنے کے بعد، قبر کی دنیا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تیسری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، قبر کی دنیا۔ اب قبر کی دنیا یہ ویٹنگ روم ہے آخرت کے لیے۔ قبر ہی سے آپ کو فائدہ ملنے لگے گا نیکیوں کا، آپ کو عذاب ملنے لگے گا آپ کے گناہوں کا۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہوگا تو اچھائی کا بدلہ ملنے لگے گا، برا کیا ہوگا برائی کا بدلہ بھی ملنے لگے گا، لیکن گرانڈ ٹوٹل ہو کر آخرت میں ملے گا۔ اگر ہم نے مسجد بنائی ہوگی، ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہوگا، اگر ہم نے کسی کے لیے راستہ دیا ہوگا، ہم نے اگر کسی جگہ تالاب کھودوایا ہوگا اور اس سے جتنے لوگ قیامت تک کے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جتنے لوگ اس سے پڑھتے رہیں گے، جتنے لوگ علماء سے فیض پاتے رہیں گے، جتنے لوگ اس مسجد کی چھت میں بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کی باتیں کرتے رہیں گے، اس سب کا فائدہ اور ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ ہمارے بنائے ہوئے راستے سے چلیں گے، جتنے لوگ ہمارے کھودے ہوئے کنویں سے پانی پئیں گے، ان سب کا فائدہ ہم کو ملتا رہے گا۔ لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ سب گرانڈ ٹوٹل ہو کر کے ہمارے نامہ اعمال میں جڑے گا، اور پھر قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سب ظاہر ہو جائے گا۔ پھر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، اگر اچھائی کیا ہوگا، اور اگر برائی کیا ہوگا تو ہم اپنے اعمال کو دیکھ کے شرمندہ ہو جائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تڑپیں گے۔ اس وقت کا تڑپنا، اس وقت کا رونا، اس وقت کا گریہ وزاری کرنا ہمارے کام نہیں آ سکتا، ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم نے اچھائی کی ہوگی تو اس اچھائی کا بدلہ مل کے رہے گا، اور اگر آج ہم نے برائی پھیلائی ہوگی تو اس برائی کا بدلہ بھی مل کے رہے گا۔ ایک ذرہ برابر اس نامہ اعمال سے نہ کم ہونے والا ہے نہ زیادہ ہونے والا ہے، نہ مٹنے والا ہے اور نہ کسی کے چاہنے سے غلط اس میں ایڈ ہونے والا ہے۔ تو جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے۔ قبر کی کھڑکی کھل جائے گی، لیکن یہ سب حساب کتاب آخرت میں، چوتھی دنیا آخرت، قیامت، اللہ رب العزت نامہ اعمال پکڑا دے گا۔ ہمارے اچھے اعمال داہنے ہاتھ میں، برے اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، ہم دیکھیں گے، افسوس بھی کریں گے، روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی، کوئی خوش ہوتا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ کسی کو جنت میں کسی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کی طرف جاتے ہوں گے، تو جہنم کی طرف جانے والوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، خطبہ بھی ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرشتے بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جناب جنہوں نے اپنے علم سے فتنہ پھیلایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جناب جنہوں نے علم تو رکھا تھا لیکن ڈنڈی مار گئے تھے وہ، یہ وہ لوگ ہیں جناب جو لوگ اپنے علم کو اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ وہ جو کچھ سن لیتے تھے اس کو بیان کر دیتے تھے، وہ جھوٹ خبر کو بھی اسٹیج پہ اسٹیج لگا کر کے بیان کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کسی کے بارے میں۔ ایسے علماء جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں آج اس دنیا میں، کل قیامت میں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے علماء آپ کے بارے میں کچھ بھی سن لیا، آپ کے بارے میں سننے کے بعد اس کو بیان کر دیا۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، شریعت کا مطالبہ یہ ہے
کہ اگر تم کوئی خبر سنو تو تحقیق کرو، خبر لانے والا خبر لا رہا ہے تو تحقیق کرو۔